Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج ہم اس سیشن میں ایک بڑے حساس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں. آپ سب سے پہلے ایک مثال میرے ساتھ سمجھیے. فرض کریں کہ آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کا انتظام کیا ہے, آپ مہینہ بھر کام کرتے ہیں, آخر میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور جو پیسے آپ کو ملتے ہیں اس سے آپ گھر چلاتے ہیں. اب یہی پیسے جو آپ کو ملتے ہیں, آپ نے ان میں سے کچھ پیسے محنت کے ساتھ بچائے اور ایک مرغی خریدی. جب اس مرغی کو آپ گھر میں لے کر آئے, آپ نے اور پیسے بچائے اور اس مرغی کے کھانے کا انتظام کیا, اس کے لیے کھانے کا, پینے کا, جو بھی چیزیں تھیں آپ نے اس کے لیے مہیا کی, اور اس مرغی کا خوب آپ نے خیال رکھا, بہت لمبے عرصے تک آپ نے اس کی دیکھ بھال کی تاکہ اس کو ایک اچھی خوراک ملے اور یہ کہ آگے مجھے اس سے فائدہ ہو. لیکن جب انڈا دینے کا ٹائم آئے تو مرغی آپ کے گھر سے نکل کر کسی اور کے گھر جا کر انڈا دے دے, تو پھر آپ اس مرغی کا کیا کریں گے؟ ہم یہ مثال کیوں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ ایک بات واضح کرنے کے لیے. اب حالانکہ اگر اس میں دیکھیں, مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اس مرغی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. میری روزی کا انتظام وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. مجھے صلاحیتیں دی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیں. لیکن میں نے کیا کیا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی, کھانا بھی اللہ کا تھا, بس وہ میں نے کھانا مرغی کے سامنے رکھتا تھا, تو اس لیے میں اس مرغی کو اپنی سمجھنے لگ گیا. اور جب اس مرغی سے اصل فائدہ اٹھانے کا وقت آیا اور وہ اس نے کسی اور کو فائدہ دے دیا, تو مجھ سے وہ چیز برداشت نہیں ہوئی, اور اس برداشت نہ ہونے کی وجہ سے غصہ آنے لگ گیا. تو سوچئے کہ اگر ہم اس چھوٹی سی چیز میں ہم برداشت نہیں کرتے, تو سوچئے کہ شرک کیسے اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا. کہ جب اللہ نے ہی مجھے پیدا کیا, اللہ نے میرے لیے زمین بسا دی تاکہ میں اس میں رہوں, اللہ نے میرے لیے اوپر چھت کے طور پر آسمان بنا دیا تاکہ ایک مجھے سایہ ملتا رہے, اس آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی, وہ بارش جو زمین پہ آتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا, اگایا, اس پھلوں سے میری روزی کا انتظام کیا. یعنی ہر چیز, ہر نظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. لیکن جب عبادت کا وقت آئے تو میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چلا جاؤں, میں اللہ سے دعائیں مانگنے کے بجائے کسی اور سے دعائیں مانگوں, میں کسی اور کو سمجھوں کہ یہ میری مشکلات کو دور کر سکتا ہے, یہ فلاں میری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے, اس کے ساتھ میں اپنی امیدیں وابستہ کر سکتا ہوں. سوچئے اس سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ جب رب کائنات ہر چیز مجھے دیتا ہے, مجھے پیدا کرتا ہے, ہر چیز مہیا کرتا ہے, اور میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتا ہوں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ شرک کہ حتیٰ کہ اگر آپ نیک لوگوں کی سیرت پڑھیں, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی اولادوں کو اس چیز سے ڈرایا, خود بھی اس چیز سے ڈرے. حضرت لقمان علیہ السلام, اگر ان کی ہم نصیحتیں کھولیں قرآن مجید میں, تو اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ, کہ اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیوں انہوں نے اس طرح کہا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ بہت ہی انٹینس ہے, یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیب اور غضب کا سبب بنتا ہے. اسی لیے شرک کے حوالے سے 3 اہم چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم شرک کا علم حاصل کریں, اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم جانیں کہ شرک کیا ہے. اگر ہم توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں, اگر ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں, تو ضروری ہے کہ ہم شرک کو بھی جانیں. اور یہ لاجیکلی بھی بات صحیح بنتی ہے. اگر کسی بھی چیز کو ہم جاننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو چیز اس کے اپوزٹ ہے اس کو بھی ہم جانیں, وہ چیز اور ہمیں صحیح سے سمجھ آ جائے گی. جیسے کہ ابھی جس طرح ہم نے کہا, توحید کو سمجھنے کے لیے اگر آپ شرک کو بھی سمجھیں گے, آپ کو توحید اور اچھی طرح سمجھ آئے گی. آپ کے پاس دن کی روشنی آتی ہے, کوئی آپ کو بولے کہ یہ روشنی اتنی زیادہ ہے, اس میں دھوپ بہت تیز ہے, آپ کو شاید سمجھ آئے گی. لیکن جب آپ رات کو دیکھ چکے ہیں, رات کے اندھیرے کو دیکھ چکے ہیں, اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی روشنی کیا ہوتی ہے, تپش کیا ہوتی ہے. اسی طرح کسی بھی چیز کا اگر آپ الٹ دیکھیں گے, اپوزٹ دیکھیں گے, تو آپ کو وہ چیز اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. تو اسی لیے اگر ہم توحید میں اوپر ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ شرک کو بھی جانیں, شرک کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم شرک کا علم حاصل کریں. دوسری چیز یہ کہ جب شرک کا علم حاصل کر لیا تو اب ہمیں اس سے ڈرنا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تیسری چیز کہ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا, اوروں کو بھی بتانا ہے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ اتنا سخت اور اتنا سنگین جرم ہے کہ نبی بھی اپنے آپ کو بھی اس سے بچاتے تھے اور اپنی اولادوں کو بھی اس چیز سے آگاہ رکھتے تھے کہ خبردار اس سے بچ کر رہنا. ہم اگر آپ کو مثال دیں, اگر صرف میں ایک جملہ کہوں تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک نبی کا نام آ جائے گا. مثال لیجئے, اگر میں کہوں کہ ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کو لے کر توحید کی مثالیں دی جاتی ہیں, وہ ایسے نبی ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی شرک کے خلاف جنگ شروع کر دی, چھوٹے سے تھے, تو ہمارے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو لے کر توحید کی مثالیں دی جاتی تھیں اور اب تک دی جاتی ہیں اور قیامت تک دی جائیں گی, وہ کیا دعا اللہ سے کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اے میرے رب تو مجھے بھی
بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں۔ انہوں نے کیوں ایسی دعا کی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اسی لیے ہمارا اس سیشن میں آج ایک ریمائنڈر تھا کہ شرک کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کا علم بھی حاصل کریں، اس سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس گناہ کی انٹینسٹی بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے بچ سکیں۔